سورہ 3 کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور پھر نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسفل سافلین میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ایسا انسان جو کہ علمی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت نچلی سطح کے اوپر گرا دیتا ہے، تو گویا کہ یہ سب کچھ پڑھ کے یا سن کے انسان کے اوپر ایک قسم کی مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کی تسلی کے لیے آ رہی ہے اور یہ امید دلاتی ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو انسان ایمان والا ہوگا اور عمل والا ہوگا وہ کبھی بھی اسفل سافلین کے درجے تک نہیں جائے گا۔ پھر بڑی پیاری بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر دو طرح کے اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ انسان اندر سے بھی کرپٹ ہے اور یہ اپنے ظاہر سے بھی کرپٹ ہے۔ جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ ظاہراً گناہ بھی کرتا ہے اور باطن تو اس کا گندہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے اور عمل کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ جو ایمان والے اور عمل والے ہیں وہ ظاہر سے بھی خوبصورت ہے، وہ باطن سے بھی پیارے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ایمان والے کو کتنی تسلی ملتی ہے کہ پہلی شرط کیا فرمائی کہ اسفل سافلین میں جو انسان نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا۔ الحمدللہ یہ ایمان اللہ پاک نے مجھے اپنی ماں کی گود سے دیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا اور پہلا مرحلہ ہے کسی بھی انسان کے لیے، تو اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اپنی نسبت سے نوازا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہمارے رہ جاتا ہے کہ عامل الصالحات، کہ ہم عمل کریں، اور یہاں پہ صالحات کا لفظ جو آیا ہے یہ صلح اور صلاحیت سے ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ پاک نے جتنی صلاحیت دی ہے اگر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرے گا۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ صالحات کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں جمع قلت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو منیمم جمع ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ اعمال پہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑے سے عمل، اور وہ بھی تمہاری اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اگر اتنا بھی تم کر کے لے کر آؤ گے، اب یہ انسان کو کہہ رہے تھوڑا کرو، اپنی صلاحیت کے مطابق کرو، اور جب اپنی بات فرماتے ہیں اللہ پاک تو کیا فرما رہے؟ اجر غیر ممنون، کہ میں تمہیں ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ گویا جب اللہ پاک ہمارے لیے بات کرتے ہیں تو تھوڑے پہ اکتفا کرتے ہیں، جب اللہ پاک اپنی ذات کے دینے پہ بات کرتے ہیں تو کثرت کی بات کرتے ہیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ میں جو لفظ ممنون بیان کیا گیا ہے یہ منع سے بھی ہے، یعنی کہ کسی چیز سے منع کرنا اور روکنا اور کٹنا۔ تو فرمایا کہ جو اجر مومن کو ملتا ہے وہ کبھی روکا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ اور اسی سے لفظ منی بنتا ہے۔ منی کہتے ہیں ایسی رسی کو جس کو ڈول کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے پانی کو جو ہے وہ کنویں سے کھینچا جاتا ہے۔ بڑا پیارا منظر یہاں پہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے وہ رسی آہستہ آہستہ کھینچی جاتی ہے اور ڈول پانی کا اس کے قریب قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی مومن انسان جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کا آہستہ آہستہ اجر جو ہے وہ اس تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنی نیکیوں کے اجر کو کھینچتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر اہل علم بہت ہی پیارا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ ایمان والا اور عمل والا انسان جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی ناکارہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس انسان کے پاس ایمان ہو وہ عمل نہ کرے، اور جو عمل کرنے والا ہو وہ اپنی ذات سے کسی کو نفع نہ دے رہا ہو۔ یہ لوگ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ اپنے خاندان، اپنے رشتوں، اپنے آس پاس کے پڑوس، اہل محلہ، پھر جس انسان کی جتنی وسعت ہے ان کی ذات کے نفع دوسروں تک جاتے رہتے ہیں۔ گویا کہ مومن ناکارہ نہیں ہوتا، وہ یوزلیس نہیں ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیا میں بھی ایسا مومن ہوں کہ میں عمل کرنے والا مومن ہوں اور میری ذات سے بھی نفع دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ میں بھی اپنے معاشرے کا ایک کارآمد انسان یا مسلمان ہوں۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جو دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کی جھولی کو کیسے بھرتے ہیں کہ اگر یہ انسان کوئی نیک عمل اپنی زندگی میں کرتا تھا، پھر بیماری آ گئی، کوئی عذر آ گیا، بڑھاپا آ گیا اور یہ وہ عمل نہ اب کر سکنے والا ہوا، تو اللہ پاک اس کا وہی عمل جو وہ اپنی صحت اور عافیت اور جوانی کے زمانے میں کرتا تھا اللہ پاک اس کو وہی اجر دیتے رہیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے انسان بہت گہری سوچ میں چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے فارغ وقت میں یا میں اپنی جوانی میں کیا کوئی ایسا عمل کرتا رہا ہوں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں یہ کل عمل نہ کر سکا ایون اپنے بڑھاپے یا اپنے حالات کی وجہ سے بھی تو اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا۔
यहाँ پر ضمناً جو ہے وہ طالبات کے لیے نکتہ بھی ہے کہ عموماً ہم لوگ جب جوانی میں ہوتے ہیں، ماں باپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر شادی کے بعد ایک دم ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ سارے کام نہیں ہو سکتے، تو بعض اوقات بچیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ ہم پہلے یہ کرتے تھے، پہلے ایسے ہوتا تھا۔ مطمئن رہیں، یہ حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی فراغت میں، اپنی صحت کے زمانے میں عمل کیے ہیں، تو اگر آج نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں، اجر تو ان کا ہمیں مل رہا ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا میں نے ایسا کیا ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ کہ اے انسان وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کر لیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ میں کس کی تکذیب کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ اس صورت مبارکہ کے شروع میں جو ہے وہ انبیاء کے کردار کی، ان کی شخصیات کی جو ہے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں کہ دیکھو کہ ہم نے انسان کو کس سطح اور کس معیار کا بنایا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو جھٹلایا جائے، ان کے کردار سے متاثر نہ ہوا جائے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ایسی شخصیتوں کو ٹھکرا دیتے ہو، ان کی باتوں کا انکار کر دیتے ہو؟ اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ تکذیب کی بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنی جوانی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں چلے گی، پھر تمہارے پہ کیسا زوال آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سارے حالات تمہیں نہیں بتاتے کہ انسان بعض اوقات اگر عمل کرنے پہ آئے تو کتنا عروج پہ چلا جاتا ہے، گناہ کرنے پہ آئے تو کس سطح پہ جا کے گناہ کرتا ہے۔ روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہر سال عید آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ سال آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہر چیزیں ابتدا لے کر آتا ہے، پھر اس کی ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں اس سے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسی طرح سے قیامت بھی آ جائے گی، یہ ساری دنیا بھی فنا کی طرف جا رہی ہے، یہ کل کائنات جو ہے یہ ایک دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اس دن کی بھی شام ہونے والی ہے؟ تو پھر تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے تم آخرت کا اور قیامت کا انکار کرتے ہو؟ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ آیت مبارکہ میں جو احکم لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ حکم سے ہے۔ حکم کا ایک معنی ہوتا ہے باندھنا، اسی سے لفظ حکمت اور حکیم بھی بنا ہے، اور حکمت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی سوچ اور عمل دونوں خوبصورت ہوں، یعنی کہ سوچ اور عمل آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ اسی سے لفظ حاکم بھی بنتا ہے، اور حاکم کو بھی حاکم کس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دلائل دیکھتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے، گواہ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان سب کو جوڑ کر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جوڑنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو بھی قرآن حکیم کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ایک سوچ بھی ہے، احکام بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ایمان کا تذکرہ بھی ہے، تو گویا کہ جو سب چیزوں کو آپس میں باندھ کے رکھتا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ تو صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک کا اس انداز میں بات کرنا کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا تمہارے دنیا کے جو حاکم ہیں کیا وہ برے کردار کی پکڑ نہیں کرتے اور اچھے کردار کو نہیں نوازتے؟ تو میں جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہوں، میں اسفل سافلین کے کردار کو بھی دیکھ رہا ہوں اور احسن تقویم کے کردار کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں آخرت میں فیصلہ کروں گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو اس صورت مبارکہ کو پڑھے اور اس آیت مبارکہ پہ پہنچے تو اس کو یہ کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ اللہ پاک میں اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ سورہ 3 کا یہ پیغام ہے کہ اکثریت انسانیت جو ہے وہ اسفل سافلین کی زندگی ہی گزار رہی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو ان جیسا نہیں بنانا ہے، ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کے مقصد مت بناؤ، تم اپنی نگاہیں اونچی رکھو، اپنی منزل کو اونچا بناؤ، مایوس مت ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بہت اعلیٰ تخلیق ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں محبت سے اور چاہت سے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ پاک تمہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے سے مت داخل ہو جس میں سب لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ بظاہر وہ راستہ تمہیں کشادہ لگتا ہے مگر وہ تمہیں تنگی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس راستے میں داخل ہو جو بظاہر تمہیں تنگی والا نظر آتا ہے مگر اس کی دوسری طرف بہت کشادگی ہے۔ لہٰذا اکثریت دنیا میں ہمیں ایسی ہی نظر آئے گی کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے، جس کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ اسفل سافلین کی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس راستے میں داخل نہیں ہونا ہے بلکہ ہمیں ان لوگوں میں داخل ہونا ہے جو زندگی میں ایک مقصد لے کر آتے ہیں، اپنی شخصیت اپنے کردار کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس معیار کے اوپر لے کر آتے ہیں جس معیار پہ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جس معیار پہ ہمیں تخلیق کیا ہے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اونچا مقصد، اونچی سوچ اور اونچی منزل نصیب فرمائے۔